سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر منیف فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ندیم صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز. آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس میں، جبکہ سائفر میں بانی پی ٹی آئی کو ضمانت ملی ہے، شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملی ہے، وہ باہر آئیں گے یا پھر کسی اور کیس میں دھر لیے جائیں گے؟ اگر تو پاکستان میں سیاسی ماحول کو اچھا کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات کا عمل ایک ایسے طریقے سے آگے بڑھے جس کے اوپر سب کا یقین بھی ہو اور اس کے نتائج کو سارے لوگ تسلیم بھی کریں، پھر تو ان کو باہر آنے دینا چاہیے. مقدمات چلاتے رہیں، جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا ایک دن وہ نکل آئے گا. سائفر کو بھی چلاتے رہیں، دوسرے وہ جو توشہ خانہ والا اس کو بھی چلاتے رہیں، لیکن جس طریقے سے پکڑ کے اندر بند کر کے رکھا گیا تھا وہ طریقہ کار انصاف کے تقاضوں کے منافی تھا. اور سپریم کورٹ نے آج ایک بہت ہی ایسا اقدام کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک باقاعدہ پوزیشن لی ہے سائفر کے معاملے میں، خاص طور پر کیونکہ مجھے لگتا یہ تھا کہ یہ سائفر کے معاملے میں اندر رہیں گے. توشہ خانہ میں ان کی نااہلی پہلے سے موجود ہے 5 سال کی، اور ساتھ سے پی ٹی آئی کا بھی ایک پینڈنگ ہے معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے، جہاں ان کے الیکشن والا کیس اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر فیصلے کا اعلان کرنا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایسی تھیں جو پریکٹیکلی نہ صرف عمران خان کو بلکہ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے بھی محروم کر سکتی تھی، اور عمران خان سے الیکشن کا پورا پروسیس جو تھا اس سے چھینا جا سکتا تھا. تو اس کے اوپر اگر ادارے اپنا رول ادا کرتے ہیں اور الیکشن پروسیس میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے، جس کے لیے وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی آ گئے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے بہتر چیز پاکستان میں جمہوری ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور معاشرے کے اندر جو پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. لیکن یہ باقی دوسرا سوال جو آپ کا کہ وہ چھوڑا جائے گا یا کسی اور کیس میں پکڑ لیے جائیں گے، یہ اب حکومتی رویہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ شام تک کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ کیسز کی تو ان کے اوپر پوری الگار ہے، 100-200 تو ایسا یاد ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس سے چھوڑیں اور توشہ خانہ میں وہ نیب کو دے دیں کہ نیب والے اب اپنی تحویل میں رکھیں گے توشہ خانہ کیس کے لیے. اللہ ہی بہتر جانتا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ شام تک یہ واضح ہو جائے گا. بیرسٹر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو کیسز کی ایک یلغار ہے بانی پی ٹی آئی کے اوپر، تو اس کیس میں تو ان کو ریلیف مل گیا، ان کو بیل مل گئی ہے، لیکن کیا اگلے کیس میں پھر ان کو دھر لیا جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کو اس وقت 2 کیسز اور ہیں جن میں نیب نے گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. ایک ہے توشہ خانہ ریفرنس، جس کے اندر ان کی جو نیب کے اندر چل رہا تھا تحفوں کے حوالے سے، اس میں گرفتاری ڈلی ہوئی ہے. اور ایک دوسرا جو معاملہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا ہے. اب دونوں کیس ٹرائل کورٹ میں ہے، زیر سماعت ہے. دونوں میں عمران خان صاحب کو جوڈیشل کیا ہوا ہے، وہ جیل میں ہے، اور وہاں پر ان کی ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ صرف وقت بتا سکتا ہے. اس طرح بھی ندیم ملک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حکومتی رویہ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا انہیں کسی نئے کیس میں دھرا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا میں ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، حکومت سے زیادہ ریاستی رویہ کیا ہوگا آنے والے چند گھنٹوں کے اندر. شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا کی جو نقطۂ نظر ہے، ان کا جو ورژن ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کسی اور کیس میں ان کی تمام تر جو بیل بیفور اریسٹ تھی وہ کنفرم ہو چکی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اس وقت کسی اور کیس کے اندر گرفتاری کا سامنا نہیں ہے. اب اگر تو شاہ محمود قریشی صاحب کو اس فیصلے کے بعد ان کا باقاعدہ طور پر جو طریقہ کار ہے، روکار جاری ہونا، پھر فیصلہ آنا، روکار جاری ہونا، پھر کسی کا ریلیز ہونا، اگر تو انہیں ریلیز کر کے باہر جانے دیا جاتا ہے اور وہ اپنے، کیونکہ ان پہ صرف الزام ہے، وہ اس وقت کنوکٹڈ نہیں ہے، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ضمانت کے اوپر رہتے ہوئے، اگر تو یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کو لگے گا کہ ٹھیک ہے، کم از کم شاہ محمود قریشی صاحب کی حد تک مزید کچھ نہیں ہو رہا. لیکن اگر وہی طرز عمل یا پریکٹس آپ کے سامنے کو لگتا ہے کہ سامنے آ جاتی ہے کہ وہ جیسی عدالت کے اس فیصلے کے بعد رہائی ان کو ملتی ہے تو کسی دوسرے مقدمے میں، ایک ایسے مقدمے میں جس کا شاید کسی کو ہم میں سے پتہ نہیں ہے، ان کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر تو ایک بڑا کلیئر سگنل ہے. وادی النظر میں وہ قانونی ہوگا، لیکن دیکھا جائے تو زیادتی ہے کہ کیسز نئے سے نئے بن جانا، کسی کو پتہ ہی نہ ہونا کیسز کون سے ہیں. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، ان کے لیے کم از کم ابھی آج تک تو مجھے نہیں لگتا کہ گنجائش نکل رہی ہے نظام کے اندر. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں ضرور کہوں گا کہ عمران خان صاحب ایک خوش قسمت سابق وزیر اعظم ہیں. ان کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے ریلیف کیا ہے، ان کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے بیل دی ہے، جبکہ ان کے سیاسی مخالفین یعنی میاں نواز شریف کو ملک کی سب سے بڑی عدالت نے پہلے نااہل کیا ایک بوگس اور میں سمجھتا ہوں گھٹیا ججمنٹ کے تحت، اور ایک مینیپولیٹڈ ججمنٹ کے تحت اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، اور پھر ایک سینئر جج کے زیر انتظام ایک ٹرائل، مختلف ٹرائل چلائے گئے ٹرائل کورٹس کے اندر تاکہ سزا کو یقینی بنایا جائے. بعد میں جو الزامات شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لگائے وہ ہمارے سامنے ہیں. تو وہاں تو انصاف کا قتل تھا جو کہ نظر آیا سب کو. یہاں کم از کم مجھے آج حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ملک کی سب سے بڑی عدالت سے ریلیف ملا ہے اور دیا گیا.
ٹھیک، بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ندیم ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.